جہاں شاہ بھی تیرا واسطہ بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مانا بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مانا تو میرے بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے میرے بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے سایہ تیرے علم کا جو جگ پہ باخدا ہے سایہ تیرے علم کا جو جگ پہ باخدا ہے تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مانا بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مانا جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا تیرے علم کا سایہ ہے کبریا کا سایہ تیرے علم کا سایہ ہے کبریا کا سایہ کیوں نہ تیرے علم پہ آ کر کہے جہاں بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مانا بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مانا مشکل کشا علی ہے مشکل کشا ہے تو بھی مشکل کشا علی ہے مشکل کشا ہے تو بھی وہ دست کبریا ہے رب وفا ہے تو بھی وہ دست کبریا ہے رب وفا ہے تو بھی کہتے ہیں علی والے یہی منقبت یہاں بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مانا بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مانا روزے پہ تیرے آکے احساس یہ ہوا ہے روزے پہ تیرے آکے احساس یہ ہوا ہے یہ گھر ہے پنجتن کا اس گھر میں ہی خدا ہے یہ گھر ہے پنجتن کا اس گھر میں ہی خدا ہے سجدے میں گر گیا حیدر علی بھائی وکیل اور ان کے تمام مرحومین کے لیے شیر بانو بھائی جان محمد حسن علی اسماعیل والجی شیرین بانو ناصر والجی سغرا بانو حسن علی اسماعیل والجی دلشاد یوسف علی خیر النساء حسن علی غلام حسین فندر جی سکینہ بھائی شہید عبداللہ غلام عباس اصغر علی قاسم علی اور یوسف ابن علی محمد علی اکبر ابن یوسف علی نیلوفر بنت یوسف علی پرویز ابن عبدالوہاب محمد حسن ابن محمد صادق شیرین بنت ابراہیم ملت جعفریہ کے شہداء اور ہم جو یہاں پر آئے ہوئے ہمارے مرحومین یہاں پر بھی کہیں پر بھی ہو ان سب کے لیے کلیہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ احساس بنا دیتی ہے ذہن کو صاحب میرے ساتھی لینا صاحب احساس بنا دیتی ہے اور فکر کو ذہن کا عکاس بنا دیتی ہے ارے فاطمہ زہرا کے بچوں
ہوگا یہ وفادار کو عباس بنا دے حیدری اتنی ہی بلند کر دو پڑھو اتنی ہی بلند کر دو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ دل تک آخری تک آواز آنی ہے یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے ہم حسینی ہیں ہماری زندگی بہت ماتمدار بیان ایسے ایسے چیزیں میرے سامنے ماتمی نظر آ رہے ہیں ان کی سماعتوں کے لفظ نہیں کر پاتے ہم حسینی ہیں ہماری زندگی عباس ہے کربلا والے محمد کا علی بولا نا دوستو عباس ہے اور سب سے آگے سب سے آگے ہر جلوسوں میں ہے یہ پنجابی اللہ اکبر کہ شاہدی کا سب سے پہلا ماتمی عباس ہے حیدری اتنی ہی بلند کر غازی اٹھا کے ناتے جمعی پڑھو اسی بہت تیزی کے ساتھ میرا ساتھ دینا انشاءاللہ دیکھو دلوں میں طاقتیں آ جائیں جزاک اللہ جزاک اللہ آج کوئی اس درس سے خالی نہیں جائیں گا خواتین جو بیٹھی ہے آج بڑا اچھا انتظام علم کمیٹی نے خواتین کا یہ الگ سے کر دیا انشاءاللہ دعا کرے اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے جو یہ انتظامات کرتے ہیں خدا ان کو یہاں پر بھی عجر دے آخرت میں بھی عجر دے مالی دوستو تو بس تھوڑا سا میرا ساتھ دینا اس وقت ساتھ دینا جب میں آپ سے کہوں گا اے علمدار کربلا مدد اے علمدار کربلا مدد بازوے شاہ نینوا مدد اب بولیے گا آخری تک بولیے گا دیکھو لطف آ جائے گا انشاءاللہ پکڑ لینا میرے گریبان اگر قوتیں لے کر نہ جاؤ اگر شفا لے کر نہ جاؤ اگر رزق حلال لے کر نہ جاؤ اگر جو اولاد کی تمنا لے کر آئے ہو اولاد لے کر جائے جو چیز یہ وہ درد ہے دیکھو یہ وہ باب الحوائج ہے جیسے ہم یہاں مصطفیٰ سے کہتے ہیں عباس سے باب الحوائج ہے نا علی اصغر حسین کا چھوٹا بچہ باب الحوائج ہے باب الحوائج ہے وہ جھولا جل گیا لیکن کتنے جھولے آباد کر گیا جھولا چل گیا لیکن کتنے جھولے آباد کر گیا سوچو باب الحوائج ہے مانگ لو بس مانگنے کی کمی ہے مانگنا دل سے مانگنا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے یہ وعدہ تو ان کا ہے میرے بھائی یہ کہ ہم کا کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا جو مانگو گے نیک تمناؤں کے ساتھ مانگو نیک دعائیں مانگو بچوں کے لیے مانگو تمہارے لیے صحت کے لیے مانگو غازی عباس ارے جس کی مٹی میں شفا ہوگی اس کی ذات میں کیا ہوگا یہ تو مجھے بتا رہا اللہ جس کی خاک میں شفا ہوگی جس کی خاک میں شفا ہوگی اس خاک میں دفن ہونے والی کی کیا شان ہوگی دوستو کبھی کبھی سوچنا ایک قوم تھی جس نے علی کو خدا کہا ہے نا کہتے ہیں خدا ٹھیک ہے نہ کہا علی کو کبھی اور پھر اپنی تاریخ چورات کو الٹ کر دیکھنا کہ جس کے بیٹے کو ایک قوم خدا کہتی ہے اس کا باپ ابو طالب کس مقام پر ہوگا جس کے بیٹے کو علی کو ایک قوم خدا کہتی ہے ابو طالب کس مقام پر ہوگا بہرحال مجھے اس میں ذکر کرنا میرا تھوڑا ساتھ دینا مجھے عباس کہتے ہیں بس اتنا آپ کو کہنا دو تین بار وعلیکم السلام سب ملتے بولے مجھے عباس سب کو یاد اتنا ٹکڑا تو نہیں یہ بھی یاد کرو مجھے عباس نے کہا کہتے ہیں بولو دوستوں بولو دور تک نہیں آواز آئی مجھے عباس کہتے جزاک اللہ مجھے عباس کہتے ہیں مجھے عباس بولو دوستوں
میں کمر بنی ہاشم ہوں. فضائل میں مسائل کہہ دیا. میں کمر بنی ہاشم ہوں, سردار ہوں میں لشکر کا, شبیر میرا آقا, میں بیٹا ہوں حیدر کا, میں بیٹا ہوں حیدر کا, میں بیٹا ہوں حیدر کا. مسلک میں وفاداری ہے, مسلک میں وفاداری ہے, منصب میں عدمداری ہے. عباس کہتے ہیں, بولو مجھے عباس کہتے ہیں, جزاک اللہ, جھوک سے بولو, مجھے عباس کہتے ہیں, مجھے عباس. زہرا نے کہا ہے بیٹا, زہرا نے کہا ہے بیٹا, زہرا نے کہا ہے بیٹا, ہے سارے عرب میں چرچا, شبیر علی کی طاقت ہے, شبیر علی کی طاقت, ہوں چاند بنی ہاشم کا ہے. شبیر علی کی طاقت, ہوں چاند بنی ہاشم کا, میں چاند علی ہاشم کا. میں کربلا کا حیدر, میں کربلا کا حیدر, جبریل بچا لے شہ پر. میں کربلا کا حیدر, جبریل بچا لے شہ پر. عباس کہتے ہیں, مجھے عباس غازی قبول کر لیں کیا, عباس قبول کر لیں نظر, ان کی آواز کو, ان کی گریہ کو قبول کر لیں. آج ہاتھ جوڑ کر حسین کا تیرا ذاکر تیرے سامنے دستخط ہوا. جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے, جو سن رہے ہیں, معلوم ہوا انٹرنیٹ پر جا رہی ہے. خدا ان کو سلامت رکھے جنہوں نے انتظام کیا کہ دنیا میں یہ آوازیں جا رہی ہے. جو سن رہا ہے, جہاں سن رہا ہے, منور سلیم اتنی گزارش ہے, وہی بیٹھ کر بیٹھے دعا مانگو. دیکھو غازی عباس موجود ہے, یہاں موجود ہے, وہاں موجود ہے. ارے دیکھو مانگ کر تو دیکھو دوستوں, جہاں آواز جا رہی ہے دوسرے جا کر رہا, ہاتھوں کو جوڑ کر مانگو, دل کے اندر مانگ کر دیکھو. عباس یہ دعا, اس نے ایسا کہے قبول نہ ہونا تو مجھے کرتے کرتا ہے. یہ 75-76 سال کا منور آپ سے معافی مقرر ہے دوستوں, کس یقین کے ساتھ بول رہا ہوگا. وہ خالی کسی کو کچھ نہیں کرتا ہے. میں کیوں آپ لوگوں کو زحمت دوں گا, دھوکہ نہ بیٹھنے, میں نے تو اس دھوپ سے بچانے کی دعا مانگی ہے, اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کھلیں گی. میں جس وقت قبر میں جانا ہے, کس کو لیں گے, رہنا ہے دنیا میں رہنے کے قابل تھوڑی ہے, سب کو جانا ہے. تو آپ سے پہلے جانے والا ہوں دوستوں. کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بتا رہے تھے, بھائی میرے ہمارے اس لڑکی کس کو معلوم, میرے بتانا ایسا نہ کریں, میں کس کو معلوم ہے, میں چاہتا ہوں ہم سب کے لیے دعا کرو. آپ کھلیں, سب سے پہلے آئی طرف مولا میرا علی نظر آ جائے, بائیں طرف حسین اور عباس نظر آ جائے. جزاک اللہ, جزاک یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا عباس. جزاک اللہ. عباس کہتے ہیں, مجھے عباس, بولو دوستو, مجھے عباس کہتے ہیں. پرچم یہ میرے بابا کا, پرچم یہ میرے بابا کا, پرچم یہ میرے بابا کا. تا حشر رہے گا اونچا, ہے نا, تا حشر رہے گا اونچا. خیبر میں ملا بابا کو, اور آج یہ میں نے پایا. خیبر میں ملا بابا کو, اور آج یہ میں نے پایا. پرچم میں یہ جھکنے پائے گا, پرچم میں یہ جھک پائے گا, ہر دور میں لہرائے گا. پرچم میں یہ جھک پائے گا, ہر دور میں لہرائے گا. عباس کہتے ہیں, مجھے عباس کہتے ہیں, مجھے جزاک اللہ. عباس کہتے ہیں, مجھے عباس کہتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, خدا آپ کو سلامت رکھے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا, ذکرہ شرف للذاکرین, وطاعتہ نجات للمطیعین, وحمدہ عز للحامدین, وشکرہ فوز للشاکرین. والصلاة والسلام علی سید المرسلین, خاتم النبیین, اشرف الانبیاء مرسلین.
والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلی بیت النبوة القاسم ابو القاسم محمد المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مل کر آواز بلند درود پڑھیں عزیزان محترم غازی کا ذکر کرنا ہے 15-20 کبھی 5-10 منٹ میں 20 منٹ جشن پڑھنا بس مشکل یہ ہے کہ جشن میری آنکھوں میں آنسو یہ نام ہی ایسا ہے عباس نام ایسا ہے میرے دوست سے کہتا تھا کہ بتاؤں کربلا یہ بہت زیادہ ہے اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو مجلس میں بہت ہی جگہ نہیں دیکھتے وہ یہ نہیں دیکھتے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا چوتھا امام کہاں بیٹھا ہو ہمیں تو اچھی فرش پہ بیٹھنے ملا ہے نا دوستو بہت زیادہ ہے کیا عجیب ہے کیا نام ہے میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے کوئی حد ہے کتنا جڑ گیا ہے نام میرے ساتھ رہنا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں میرے ساتھ رہنا بالکل ذہنی طور پر میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے دیکھو کسی کو بھی پہچاننا ہونا یا پہچاننا تو بھی فرانس میں کسی کا نام لے کہ بھائی ہمارے حسین بھائی کون حسین آپ کو اس کی صفت بتانی ہے کہ وہ جو لاؤڈ اسپیکر لگانے والے حسین بھائی ہے نا تو آپ فوراً اس حسین بھائی کو میرے پاس لے آئیں کہ کبھی آپ کو بلا رہے ہیں نتیجہ دے دوں آپ کو جلدی جلدی تیزی سے کہ موصوف حسین صفت ہے لاؤڈ اسپیکر لگانے والا یعنی موصوف کس سے پہچانا گیا ہے صفت کے ذریعے سے ہے نا کسی کا نام لے لیا اس کی صفت سے وہ ہے میں کہتا ہوں چلو نوشہروان تاریخ کے حوالے سے نوشہروان تو کہیں گے بھائی وہ عادل میں خالی عدالت بولتا ہوں چلو آپ بولے نوشہروان دیکھو بتاؤ انصاف سے بتانا کوئی بولے گا میرے سننے والے میں نے خالی صرف کہا ہے نا آپ نوشہروان بولیں گے نہیں بولیں گے کبھی نہیں بولیں گے اسی طریقے سے آواز بلند سلوات مریض بیچارہ علم کمیٹی کا کارکن کچھ بیمار ہے دعا کرے کہ ان کمیٹی کے تمام کارکنوں کو خدا صحت کاملہ عطا فرمائے میں صفت بولتا ہوں میں نے تاریخ کے حوالے سے اور آپ کو بہت پیچھے لے گا جو نام آپ نے سنے میں کہتا ہوں عدالت آپ نوشہروان نہیں بولیں گے مگر میں نوشہروان کہوں گا ہے نا یعنی موصوف پہچانا جاتا ہے اپنی صفت سے میں کہوں گا سخاوت دیکھو میرے ساتھ سننا بہت شکر گزار ہوں میں کہتا ہوں سخاوت آپ کہہ گے حتیم تائی تو میں اتر جاؤں گا میں بس نہیں کہو گے نا بولو نا بھائی نہیں کہو گے نا اچھا یعنی کیا مطلب ہوا کہ صفت موصوف سے پہچانی جاتی ہے موصوف صفت تو صحیح پہچانا جاتی ہے لیکن الٹ ہے میں جب سخاوت کہتا ہوں تو آپ نہیں کہتے میں نوشہروان کہتا ہوں تو آپ کو عدالت پہچان حاتم طائی کہتا ہوں تو سخاوت پہچانی ہے نام تو موصوف کا نام پہلے دیتا ہوں بعد میں صفت دو تو پہچانا جاتا ہے نا موصوف سلام کرو غازی عباس کو میں نام نہیں دیتا ہوں میں صفت کہتا ہوں مل کے اگر دل میں اگر محبت ہے تو نعرہ دینا میں صرف صفت کہتا ہوں علمبردار بولو کس کا نام ہے بتاؤ نا جواب دے دوستو ہے صرف عباس میرا بھی علمبردار کا صفت بتائی ہے یہ کمال ہے صرف عباس کہ جہاں تم صفت کہو اور زبان کے اوپر آ جائے علمبردار ورنہ کتنے علمبردار نکلے کیا فرق ہے یار کو دیکھ لو آپ کتنے میں نے کہا ہے مجلس محرم میں معلوم نہیں کس سجدہ کے ساتھ عباس میں چند گھنٹوں کے لیے علم ہے چند گھنٹوں کی دوستو عباس کی عظمت کو کوئی تھوڑی سی چیزیں لے کر جائے کرو فرش شہجاز سے جشن کو آپ سنا کرتے جشن کرتا ہوں میں کچھ چیزیں لے کر جائے کر دوستو عباس کے لیے شجاعت بڑی مشہور ہے بہت مشہور ہے نا عباس کی شجاعت بڑی مشہور ہے اتنی مشہور ہے شجاعت عباس کے لیے کہ کہنے والے نے کہا کہ بعد میں پوچھنا عباس کی حیبت کیا ہے بعد میں پوچھنا عباس کی حیبت کیا ہے پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے
پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے. جس کی نظروں پہ ٹھہر جائے یزیدی لشکر, اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بعد میں پوچھنا عباس کی حیبت کیا ہے, پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے. جس کی نظروں پہ ٹھہر جائے, دیکھے نگاہ اٹھا. 30,000 کے لشکر میں عباس سے پہنچے نا, بہت اجازت نہیں دیتا, نہیں گھنٹے 30,000 کے لشکر کچھ نہیں کہا, کم سے کم چیز جو تاریخ نے لکھا, بیچ میں عباس جا کے کھڑے. نظر اٹھتی تھی, تاریخ کا مورخ گواہ ہے, جس نے بھی لکھا ہے نا بہت معتبر تاریخ لکھی ہے. کچھ لکھا, درمیان میں جا کے میرا آقا کھڑا ہو گیا غازی آباد. ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا, جو بھی دشمن کا لشکر گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, عباس کی نظر پڑتی کہ وہ اسی گھوڑے سے زمین کے اوپر گر. ایسے جذبات کی گفتگو کرنا کہ منور تو آگے ہے بھی نہیں, حقائق پیش کر رہا ہوں. تقسیم کر دی حسین نے قوتیں, تقسیم کر دی دوستو. اگر تقسیم نہ ہوتی قوتیں, ارے تقسیم کو بھی چھوڑو, اکیلا عباس کربلا دے گا, اکیلا عباس. تاریخ کو پڑھو تو ہمیں معلوم پڑے گا. آدھے واقع کربلا ام البنین نے کہا ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ عباس تیرے مقابل میں کوئی آئے تو وہ جیت کر چلا جائے, اس لیے کہ میں تیری ماں ہوں, میں نے تجھے دودھ پلایا ہے. عباس بنی ہاشم کی وہ عورت ہے جس کا قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ ہے, بڑا مشہور قبیلہ ہے. یہ ام البنین تو بعد میں 4 بیٹوں کے بعد لیکن نام فاطمہ. لیکن مجھے یقین نہیں آتا, 4 بیٹوں کی ماں بن چکی, 4 بیٹے, مجھے یقین نہیں آتا عباس ام البنین کے, مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے سامنے کوئی آئے اور بچ کے چلا جائے. عباس تو میرا بیٹا, میں نے تجھے دودھ پلایا, تیری شجاعت کا میں نہیں. لیکن عباس یقین کب آتا ہے جب کوئی مجھے آ کر کہتا ہے کہ سکینہ کے تماچے, جب کوئی مجھے آ کر کہتا ہے زینب کی چادر چھین لی, تب مجھے یقین آتا ہے کہ عباس تیرے بازو نہیں رہے. اگر تیرے بازو رہتے تو کس کی مجال تھی جو سکینہ کو تماچا مارے, کس کی ہمت تھی کہ جو زینب کے سر سے چادر چھین لے. شجاعت دیکھ رہے ہو, صبر دیکھ رہے ہو. سب سے بڑا لے جاؤ جملہ یہ تاریخ کا جملہ ہے اور انٹرنیٹ کے پر پہنچ رہا ہے. میرے الفاظ پکڑ لینا, جس سے حسین کا چھوٹا سا ذاکر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے, دنیا دیکھا ہوا ہوں, اور اسی لیے اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے. مجھ سے پوچھو نا, ابھی پوچھو, یہاں پوچھو قبر کی پہلی رات کیا ہونے والا ہے. یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرا حسین آپ سب کے قبر میں ہوگا, غازی عباس سب کی قبر میں ہوگا, جو نام لینے والے ہیں, جو چاہنے والے. کیسے لاوارث تھوڑی ہے ہم لوگ, ایسے نہیں بیٹھا ہو کیا جمع ہو جاتا ہے. پورا یقین ہے, عباس پوری اس طاقت کے ساتھ دیکھو کہ صبر یہ نہیں ہے کہ چپ ہو جاؤ, صبر یہ نہیں ہے کہ بھی طاقت کرے گی, نہیں. سب سے بڑا صابر وہ ہے, جملہ لے جائیے گا ذہن کی کیسے رہے, سب سے بڑا صابر وہ ہے جو سب سے بڑا شجاع ہے. اللہ جو سب سے بڑا طاقتور ہے نا, وہ سب سے بڑا صابر ہے. بہائیں چلانا آ جاؤ, اس لیے نہیں, یہ صبر نہیں ہے, مزدور کا صبر نہیں ہوتا ہے. پوری طاقت ہو, حیدر کرار کا لہو دوڑ رہا ہو, اور جس کے ہاتھ تلوار نہ دی جائے, حکم امام سے کہہ دیا نہیں. عباس لڑنا نہیں, عباس کی شجاعت, عباس کا صبر, صبر مضبوط ہے شجاعت کے اندر. اور دوسرا عظمت دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھو وفا دیکھی, شجاعت دیکھی, عبادت عباس کی دیکھو. اب تھوڑا سا علم عباس کی لیے, علم عباس بہت کم سنا ہوگا آپ نے. عباس عالم ہے, باپ بھائی علم عباس کیا. اچھا جملہ اور سنو, بہت آرام سے سننا. ہاں, کوئی عورت اس دنیا میں کسی بیٹے کو اپنا بیٹا بنا تو کون بنائیں گی کہ جس کو خدا نے اولاد مطلب تو دعا کرتے جو اولاد ہے علی اصغر کے صدقے میں اولاد ہے, لیکن اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں پہلے کو بچے کو, وہ پالتی اس بچے بڑا کرتی, ارے میرا بیٹا, جی خدا نے اولاد نہیں دی. تو ایسی عورتیں ہیں ہوتی, لے لیتے بچے ایڈاپٹ کر لیتے, خدا نے اولاد دے دی, کسی کے بچے کو لے لیا, بہن کے لے لیا, بھائی کے بچے کو لے لیا. دیکھو میرے ساتھ نا, میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں, تمہاری سماعتوں کو تھوڑی اور بلند کرو. آسمان کے نیچے بیٹھے ہو دوستو, درخت کے سائے میں بیٹھے ہو, لیکن سماعتوں کو تھوڑی بلند کرنی ہے آپ کو میرے ساتھ میں. وہ عورتیں بچہ لیتی ہے. اچھا ایک اور آپ پوچھیں گے, ایک بات چھوٹی ہوئی, یہ چھوٹی کہ وہ بھی بچے لڑکا لیتی ہے جن کو خدا نے 3-4 لڑکیاں دی ہیں, اس کی تمنا ہوتی ہے کہ ایک بیٹا کے لیے پانا, وہ کسی کے یا کسی کے 4-5 بیٹے ہیں تو وہ ایک بیٹی کی تمنا ہے نا, وہ صحیح ہے. بتاؤ اب جملہ دو.
جس کو خدا نے حسن اور حسین جیسے بیٹے دیے ہو. کیا کہتے ہو؟ بتاؤ کیا کہتا ہے تمہارا ذہن؟ جس علی کو خدا نے حسن و حسین جیسے بیٹے دیے ہو, زینب اور کلثوم جیسی دختریں دی ہو, وہ عباس کی تمنا کرے تو پھر کیا مصلحت ہوگی؟ حسن و حسین سے بڑھ کر کسی کے بچے ہیں؟ اس کے درمیان علی کی کئی اولادیں ہیں, لیکن اس کے باوجود تاریخ نے لکھا کہ کتنی رات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, علی کی کتنی راتوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے عباس. کئی راتوں کی نتیجہ. اور ذہن میں عباس کی تصویر مرتب تھی, ایسے علی کو نہیں بھیجا, مرتب تھی. اور اس منزل کے اوپر پہنچ کر جس وقت اس وقت علی کا گھر, اگر تاریخ پڑھے تو پتا کرے گا, اس وقت علی کا گھر, اس وقت جو گئے مدینہ منورہ, جو حضور کا روزہ ہے, اسی صحن کے اندر علی کا گھر. آج فاطمہ زہرا کا حجرہ بھی اسی زری کے اندر ہی جوڑ دیا گیا ہے. پائے کی جاؤ تو وہ وہاں پر حجرہ تھا بیوی کا, علی کا گھر بھی اسی کے اندر. آج تو وہ صحن میں آ گیا ہے علی کا, بالکل معتبر, بالکل. کچھ اور مجھے ابھی یہاں پکڑ لینا, ایک سب لوگوں کے پاس سے مجھے نہیں پہنچے آپ تک, تو مطالعہ آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے نا. کبھی ایسی باتوں کو ڈال کر مجھے حقائق ہے. کسی نے آ کر مسجد میں اطلاع کیا علی کو تو خدا نے آپ کو بیٹا دیا. مولا گھر میں آیا, ام البنین, اس وقت ام البنین نہیں تھی, فاطمہ کو لگا بیٹے کو لیا. دیکھو بہت توجہ لینا, بیٹے کو لیا. اور بیٹے کو دیکھ کر, علی کا جملہ دے رہا ہوں میرا نہیں ہے, بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگے, خدا بندہ تیرا احسان ہے کہ جیسا علی نے بیٹا مانگا تھا ویسا ہی بیٹا تو نے مجھے دیا. یا علی, یا علی, یا علی, جیسا میں نے مانگا تھا ویسا ہی بیٹا تو نے مجھے دیا ہوا ہے. سنو مصرع سنو گے, اللہ درود تو پڑھ دے رہا مل کر بآواز بلند. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی کے گھر میں عباس. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی کھڑے مسکرا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی کھڑے مسکرا رہے ہیں. علم ملے گا ضرور اس کو, ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. علم ملے گا ضرور اس کو, ابھی سے شان سمجھنا چاہتے ہو عباس کی, جہاں جہاں آواز جا رہی جو لوگ کھڑے ہوئے, علم ملے گا ضرور اس کو, ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا. یہ کون جھولے میں سو رہا ہے؟ حسین جھولا جھلا رہے ہیں. اللہ اللہ, مل کر درود پڑھو, مل کر غازی عباس کے نام ہماری ہماری سانسیں تیرا وقت ہے. جس وقت نظر کربلا میں کہا, جس یقین کے ساتھ جب زہرہ تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں, مولا حکم دے. کیا جنت دنیا, کیا جانے شہادت کیا ہوئی. کئی مرتبہ اس منبر سے فرانس میں کہہ چکا ہوں, پچھلے سال کا جس میں کہہ چکا ہوا ہوں کہ ہم لوگ مرنے کے لیے آئے تھے. بھول جائے دنیا نکال دے, ہم مرنے کے لیے نہیں آئے. مر گئے فلا دیا کعبے کے نمبر نہیں کوئی زندگی گزارنی تھی, اس کے ذکر میں گزارنی تھی. یہ خدمت قبول کر لے تو چلے جائیں. اچھا, اب جیسے ہی دیکھا حسین جھولا جھولا رہے ہیں. کون جھولے میں سو رہا ہے؟ حسین. منزل سمجھ میں آئی نا. اچھا, شہزادی زینب داخل میں پر آپ بہت شکر گزار ہو, آپ بہت توجہ کے ساتھ تقریر سن رہے ہیں, بہت شکر گزار ہیں. بہت تیزی کے ساتھ 5-10 منٹ میں تکلیف و زینب کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جیسی شہزادی زینب آئی, بابا یہ میرا بھائی جو ہے نا, اس کا کیا نام ہے؟ ایسے محمد احنافی علی کے بیٹے ہیں. میں نے کہا نہیں, درمیان کی اولاد ہے. بابا اس بیٹے کا کیا نام ہے؟ علی کا جملہ دے رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے, پکڑ لینا مجھے. بہن پوچھ رہی, بیٹی پوچھ رہی, بابا اس بچے کا کیا نام ہے؟ علی کہتے ہیں مجھے اللہ کا رسول بتا گیا تھا کہ جب ایسا بیٹا پیدا ہو جو تم مانگو اس کا نام عباس رکھنا. دیکھو دیکھو کلمہ پڑھنے والا, دیکھو بابا میں تھوڑی دیر کے لیے لوں عباس. زینب نے آغوش میں لیا, کچھ لینے کے بعد کان میں کہنے لگی. علی نے کہا زینب بعد میں بات کر لوں گا, اتنی جلدی کیا ہے بھائی سے, یہ تمہارے پاس رہنے والا ہے.
तुम्ही को इसको बड़ा करना है। अल्लाह क्या करूं, बस पढ़ नहीं तुम्ही को इसको बड़ा करना है। क्या कह रहे हो कान का बाबा, 15-20 साल का फर्क है, समझ लेना दोस्तों। ये तारीख को इस तरीके से पढ़ा करो। 15 साल पहले माँ कह के गई, माँ फातिमा ज़ैनब की माँ, बेटा ज़ैनब, जब अब्बास नाम का बेटा तुम्हें घर पर आए ना, उसके कान में जाकर कहना कि मेरी माँ फातिमा ने तुझे सलाम कहा है। मेरी माँ फातिमा ने तुझे सलाम कहा है। तो उसको जरा जाओ अल्लाह के पास ये सोचना, उसको खातून जन्नत सलाम कहे, जो फातिमा जिसको हसन और हुसैन जैसे जन्नत के जवानों के सरदार बेटे अल्लाह ने दिए हो, जिसको शरीकतुल हुसैन जैसी ज़ैनब अल्लाह ने दी हो, जिसको कुलसूम जैसी बेटी दी हो, जो करबला के फातिह बनकर चली हो, वो बीबी, वो फातिमा ज़हरा जिसको बेटा अपना बेटा कहे, अब्बास मेरा बेटा है। अब्बास किस मकान पर होगा दोस्तों बताओ। बाबा दे बुलंद सलवात। अब्बास मेरा बेटा है, तो वो नहीं कहीं अब्बास मेरा बेटा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह दोस्तों, जज़ाकल्लाह। मैं लगाता हूँ, चलो आप कहता है नारे जज़ाकल्लाह। क्या क्या दिलों में कुव्वतें आ गई। इसी कुव्वतों के साथ जिंदा रहो, इसी कुव्वतों के साथ आगे बढ़ो। अब्बास के अलम के साए में यहाँ भी रहो, मैशर में भी रहो, कब्र में भी बहुत यकीन के साथ लोग जिंदा रहो। मत जियो ऐसे अकरा पकड़ा की यकीन के साथ, यकीन कामिल के साथ। ये हमारे साथ एक किसका कर है तो दोस्तों, आले मोहम्मद के चाहने वाले सच्चे बन के जीना है। खुदा बंदा ये तौफीक को हिम्मत दे कि जिसका नाम लेते हैं ना, हमारी रग रग के अंदर उसकी मोहब्बत आ जाए, हम ऐसे बन जाए दोस्तों। कभी देखा करो ये क्या वजह क्या है कि करबला के वाकया पर इतना क्यों हत्या है। 8वीं इमाम ने बताया, वक्त नहीं मेरे पास, गदीर खून के सिलसिले बताया कि जिस तरीके से तुमने गदीर खून को भुला दिया, ऐसा न हो जाए कि तुम करबला को भी भुला दो। देखो मेरे 8वीं इमाम, और बस साथ में मांगिए ना आपसे, ये अजीब हालत है। हुसैन ने करबला से चलते वक्त बहुत खुद नहीं, करबला के पहुंचने से पहले मदीने से चले ना, कहीं 100 का मजमा है, कहीं 200 का, अली हुसैन के बड़े खुतबा है, कहीं 200 का मजमा के पास। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा मजमा हुसैन को कहाँ मिला है मालूम? खाने का हज वाले दिन मिला। तारीख में 1 लाख लिखा है, 1,20,000 कम से, रसूल के साथ 1,20,000 होते थे, तो 1 लाख तो हो गए ना कम से कम। एहराम के अंदर हाजी खड़े हुए हैं। इतने बड़े मजमे में फातिमा का लाल हुसैन इब्न अली खुतबा नहीं दे रहा है, वहां से मक्के से खुतबे का खुतबा हुसैन दे रहे हैं। हर मकाम पर हुसैन ने खुतबा दिया है। लेकिन जब दिन आया छोड़ने का, आज मैं हज को उम्रे से बदल रहा हूँ, हाजी इतने 1 लाख के करीब खड़े हुए हैं, हुसैन खुतबा नहीं दे रहा, फातिमा का लाल खुतबा नहीं दे रहा, सिर्फ कहता है अब्बास आज तुम खुतबा दो। बहुत तवील खुतबा, आप बोलो माँ से जाकिर ने सुना, अब्बास आज तुम खुतबा दोगे। देखो काम का जुमला दे रहा हूँ दोस्तों, मैंने पहले कहा है ना कि अगर आले मोहम्मद की लेबोरेटरी में इस खून को ले जाना, अगर अली अली और हुसैन के सिवा निकले ना तो वही मुझे मार डालेंगे, मगर लेबोरेटरी आले मोहम्मद की हो गई। यहाँ क्या लेबोरेटरी, क्या मेरा इलाज करेंगे, मुझे तो खा के शफा का इलाज चाहिए दोस्तों। ऐसे ऐसे मौके पर अब्बास आज तुम खुतबा दो। खाना काबा की अंदर एक सीढ़ी है, मौला का करम है कि मैं अंदर तक पहुंचा। मैंने वो जगह देखी है, वो निशान मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है, उस दीवार को देखा है जो दीवार अली के लिए शक हुई थी। अंदर जाके मैंने नमाज पढ़ी, तब तो ये चीजें कुव्वतें आ रही है, वरना कहां से आती दोस्तों? ये ताकत ऐसे नहीं मिलती है। जब देता है मौला मांगो बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा। अंदर एक सीढ़ी है, अब्बास ऊपर चला। तारीख में बताया कि अब्बास का कद ऐसे ही बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा था। अब्बास खाने काबा की छत पे खड़े हुए हैं, नीचे 1 लाख हाजी खड़े हुए हैं, 1 लाख हाजी खड़े हुए हैं, और बिल्कुल गदीर का मंजर अब्बास पेश कर रहे हैं। वहां 1,20,000 का मजमा, जुमला रिकॉर्ड का दे दूं, 72 घंटे लगे हैं बैत के लिए, 72 घंटे गदीर खून के अंदर। देखो तारीख का जुमला दे रहा हूं, 72 घंटे, 3 दिन कह रहा है, 72 घंटे लगे हैं बैत के लिए। रसूल ने ऐलान विलायत जब किया है ना, मन कुन तो मौला वहादा फादा मौला, 72 घंटे लगे। नमाज का वक्फा होता था, नमाज होती थी, फिर कहते थे जिसका जिसका मैं मौला हूं उसका अल्लाह। यहाँ 72 को बुलाया बैत के लिए, और हुसैन ने करबला में 72 कुर्बानियों को पेश किया। हुसैन ने तो हर वक्त कर्जे को अदा किया, तब सज्जे को तूल दिया, तब भी हुसैन ने कहा परवरदिगार घबराना नहीं, हुसैन इस कर्ज को अदा कर, करबला में अदा कर रहा। मेरे नाना का सर तो अभी उठेगा ना, हुसैन का सर तो उठेगा नहीं, लोग कहते 100 से ऊपर उठेगा।
کس کرا چلے خانہ کعبہ کو حاجی کو مجمع پر طویل خطبہ ہے، 2 جملے سن لو بس اور جشن کے اوپر آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعریف ہے اس خدا کی، پہلے حمد کر اللہ خانہ کعبہ کے اوپر، اور ایک ہاتھ کا اشارہ ہے حاجیوں کی طرف، اور ایک ہاتھ انگلی جو ہے عباس کی وہ خانہ کعبہ کی طرف، یعنی دیکھنے والے دیکھے بھی اور سننے والے سنے بھی۔ یہی تھا غدیر قم میں من کنت مولا فاض علی مولا میں، کہ ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھا بھی دیا کہ دیکھو یہ ہے۔ کل صبح یہ نہیں کہنا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کون علی تھے، کتنے تھے اس میں، نہیں، اٹھا کے دکھا دیا یہ علی ہے۔ کعبے میں عباس سے ہی کرے اوپر چڑھ، کعبے کی چھت کے اوپر ایک تو بلند کر اور تمام حاجیوں کی نگاہ اوپر، تمام تعریف اللہ کی ہے۔ اور ہم کے بعد کہنے لگے اس خدا رب العزت کی ہے کہ جس نے میرے آقا حسین اشارہ کیا، میرے آقا حسین کے بابا کو اس خانہ کعبہ میں پیدا کر کے کعبے کو شرف بخشا ہے۔ اللہ، کعبے کو شرف بخشا ہے۔ علی نے پیدا ہو کر کعبے کو عباس سے ہے، شکر ہے ہم نے اس پروردگار کی، اشارہ کرے حسین کی طرف کہ جس نے اس حسین کے بابا کو اس خانہ کعبہ میں پیدا کر کے کعبے کو شرف بخشا۔ فرزدق کا تو قصیدہ آپ کو یاد ہے نا، کہ جس وقت وہ آیا تھا بادشاہ، بڑی بھیڑ تھی، وہ چوتھے امام کا زمانہ، اب یہ زمانہ ابھی حسین کے چلنا ہے، حسین کو تو حج کو عمرے سے بدل کے کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ خاص طور پر کہتے دیکھو اگر خدا کی مشیت نہ ہوتی، منشاء الہی نہ ہوتی، تم کعبے کا طواف کرنے جا رہے ہو، جملہ دیکھو میں درود سننا چاہتا ہوں، عباس کہہ رہے ہیں تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے ہو، اگر منشاء الہی اور اگر مرضی رب اجازت دے دے تو یقیناً حسین اس منزل پر ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حسین نہیں آئے گا، خانہ کعبہ حسین کا طواف کرے گا۔ اس منزل پر ہے دوستو، عباس کہہ رہے ہیں حجر اسود کو تم بوسہ دینے جا رہے ہو، حجر اسود آ کے حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دے۔ یہ منزل ہے، اور حسین نے ایک جملہ کہا ہے، آپ کی آواز سن کے آواز ہے، حسین نے ایک جملہ کہا ہے، اب میں مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جتنے حاجی آئے حج قبول ہے، آؤ آؤ حج پہ جاؤ، قبول ہے حج، لیکن حج کا ثواب لینے لے کے جانے والوں یاد رکھنا، جو ادھر آؤ گے اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا، جو میرے پاس آئے گا میں 70 حج کا قبول ثواب دوں گا۔ 70 حجوں کا ثواب حسین کی زیارت ہے۔ زائرین کے قافلے جا رہے ہیں نا، زائرین بس تقریر ختم ہوئی دوستو۔ عباس بڑا طویل خطبہ ہے، بہت اچھی سے باب الحوائج۔ میں نے کہہ دیا نا کہ جو ماں کے پاس حسن و حسین جیسے بیٹے ہو، وہ یہ کہہ دے کہ عباس میرا زبان سے ظاہر تو میرے بیٹے کی زیارت پہ نہیں جاتا؟ بی بی میں تو روزانہ صبح حسین کی زیارت پہ جاتا ہوں، کربلا میں تھا میں روزانہ، میرے ظاہر میں تجھے اپنے بیٹے کے لیے پوچھ رہے ہیں، وہ گھبرا گیا ظاہر، شہزادی میں روزانہ حسین کی زیارت پہ جاتا ہوں، صبح جاتا ہوں، دوپہر جاتا ہوں، شام جاتا ہوں۔ کہ نہیں ظاہر میں تجھے اپنے عباس بیٹے کے لیے کہہ رہی ہے، عباس میرا بیٹا ہے۔ مناجات کرنے والوں، دعائیں مانگنے والوں، آنکھوں میں آنسو ہے نا، مانگ لو دعائیں۔ تقریر کا آخری جملہ باب الحوائج، آخری جملہ 1 یا 1.5 منٹ کا، اس کے بعد چلنا ہے۔ صحیح جیسے ہی ایک خاتون ضعیفہ اپنے بیٹے بیمار کو لے کر پہنچتا، بیوی ہے، دوپٹے بیمار بیٹے کے ہاتھ میں باندھا اور دوسرا سرا جو ہے وہ زری پہ باندھ دیا۔ اے عباس، میں تیرے ماننے والی، یہ بیٹا تیرے ماننے والا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، میں تیرے در پر لے آئی ہوں اور اس کو علاج تو دیکھا۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایسے میں ایک مرتبہ ملک الموت کا فرشتہ آیا، اس بیٹی کی روح قبض کر دیا۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ آیا، زری میں سے آواز آئی، ملک الموت جا کے خدا سے کہہ دے اس کی روح قبض نہیں ہوئی، ہم نے اس کو زندگی عطا کیا۔ دیکھو زندگیاں بڑھتی ہے، حسین موت کے علاقے میں حیات بانٹتا ہے، حیات۔ ارے پہنچو دوستو، پہنچو، موت کے علاقے میں حیات تقسیم کرتا ہے فاطمہ کا لال۔ ملک الموت واپس کرتا ہے، کہا خدا کہتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہو گیا۔ زری سے آواز آئی، جا کے کہنے پروردگار سے کہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے اس کو زندگی عطا کر دی ہے،
اور اگر زندگی عطا نہیں، زندگی ختم ہے، تو مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لیا جائے۔ دعاؤں کا دروازہ، موت کا فرشتہ گیا، وہ واپس آیا اور فرشتوں کے ساتھ آ کر سلام کر کے کہنے لگا، اے علم بردار حسین بن علی، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا لقب باب الحوائج تمہارے پاس ہی رکھا ہے، اس آنے والے بیمار کو ہم نے وہ شفا دے دی ہے جو اس کی ماں دعائیں مانگ رہی ہے، ہم مکمل ہے۔ ایسے معجزے تو آج بھی ہے۔ اب جملہ آخری اور مجلس ختم ہے۔ ہم سب کا مددگار کون ہے؟ لے جانا کیسے کون ہے مددگار؟ بولو خدا، خدا رب کون؟ چلو رب کون ہے؟ رب وہی ہے نا، پروردگار، مالک، خدا، اللہ، ہم سب کا خدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خدا۔ اچھا، اور خدا کو بچانے والا کون ہے؟ خدا کی شریعت کو بچانے والا کون ہے؟ خدا کے کام آنے والا کون ہے؟ محمد کا نواسا، فاطمہ کا لال حسین، اور حسین کے کام آنے والا کون ہے؟ غازی ابو الفضل۔ دیکھو کبھی ایسے سلسلے کو بھی سن لیا کرو دوستو، یہاں سے چلو آخری تک پہنچو گے، آخری تک پہنچو گے انشاءاللہ۔ پروردگار رب العزت آپ سب کو غازی عباس کے صدقے میں الہی آمین زور سے سننا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے حضرت ابو الفضل عباس کی، مالک تجھے واسطہ ہے، اس علم کا، اس طرح کا واسطہ ہے، خدا بہت گنہگار، بہت گنہگار، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ جس کا واسطہ دے کر آئے ہیں نا، اس کے واسطے سے کوئی خالی بھی تو تمہیں نہیں لوٹایا نا۔ اس ام البنین کا واسطہ جس کی گود کے اندر عباس پلا، اور اس گود کا واسطہ جس گود میں اسلام پلا، ابو طالب کا واسطہ۔ خدا بندہ ہماری اس جشن کو تیری بارگاہ میں بھرپور قبولیت کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں، خواتین، بچے، بزرگ، جوان، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو جو جائز دعائیں مالک ان کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ جو والدین اور بزرگ زندہ ہے ان کو صحت مندی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ ان کے والدین اور بزرگ مرحوم و مغفور ہو گئے ہیں، ان کو جوار علم معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما۔ دوستو اس رومال کی قدر و قیمت کیا کرو، یہ رومال دو جگہ کے اوپر بہت بلندی کے اوپر گیا ہے۔ یہ وہ رومال ہے کہ جس رومال کو حسین نے حور کی پیشانی پہ باندھا، سمجھتے ہو اس کی قدر و قیمت؟ حور کی پیشانی پہ بننے والا رومال فاطمہ زہرا، اور ہمارے اور آپ کے گنہگار آنسو اس رومال میں جائے فاطمہ زہرا۔ پروردگار رومال فاطمہ زہرا نے آنسوؤں کو جگہ عطا فرما، آل محمد کی محبت میں جگہ عطا فرما۔ خدا بندہ اسی کی محبت میں زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، ملت مسلمہ اس پاکستان کو خدا بندہ امن کا اور انصاف کا گہوارہ بنا دے خدا بندہ۔ ہم سب ایک خدا، ایک قرآن، ایک رسول کے ماننے والے ہیں خدا بندہ۔ ہم کو بھائی سے بھائی کی محبت کرنا بھرپور طریقے سے سکھا دے، ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہمارے ہاتھ دوسروں کے ہاتھ کے مددگار بن جائے خدا بندہ۔ یہ سب کے سب حضور کا کلمہ پڑھنے والے، یہ سب کے سب قرآن پڑھنے والے، یہ سب کے سب تیری ایک اللہ کی وحدانیت پر انکار کرنے والے خدا بندہ، اس ملک کے اندر ان کے ذہنوں کو ایسے بدل دے کہ یہ سب حضور سے محبت زیادہ سے زیادہ کرنے لگے، یہ سب حضور کی سیرت پر چلنے لگے، آل محمد کی محبت پہ چلنے لگے، ان کی زیارت پر جانے والوں کو خیریت سے لے جانا، خیریت سے واپس لے آنا، اور علم کمیٹی کے کارکنان کو پروردگار برسوں سے معلوم نہیں کہاں کہاں یہ علم لے رہا ہے خدا بندہ مالک۔ میں ان کو بچپنے میں دیکھا ہوا کیسے کیسے تکلیفوں کی جگہ پر پہنچے خدا بندہ، اس دنیا میں بھی ان کو اجر عظیم عطا فرمانا اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمانا۔ جو لوگ کھڑے ہوئے، جو لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے، جو لوگ سائے میں بیٹھے، یہ سب کو قیامت کے دن بھی پرچم عباس کے سائے ہی میں رکھنا پڑے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں چاہوں گا، میں نے کچھ نام دیے ہیں، ہمارے بہت سے اموات ایسے جس کے میں نے نام نہیں دیے ہیں، کل مومنین اور کل مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
दो फातिह जुबेर के नाम परवरदिगार अकबर अली लाल जी को, मेरे उस्ताद अब्दुल मैर अली को भी खुदा बंदा, और जो नाम लेके भाई पूरे जश्न का सवाब उन तमाम मरहूमीन को अता फरमाना तो हमारे घर में। अलहाज मुनव्वर सईद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अलम पर आए, केक काट के इस जश्न का आगाज करें। उसके बाद मुनव्वर अली सईद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अलम पर आए, केक काट कर एक जश्न का आगाज करें। केक के बाद परचम में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बावाज़ बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बावफा बावफा या अब्बास या अब्बास, बावफा बावफा या अब्बास या अब्बास, बावफा बावफा या अब्बास या अब्बास। मिलके बोलो या अब्बास या अब्बास। जा रहे अपना अलम, सब मिलके बोलो। सईद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो परचम में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो ले रहा है, परचम में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो ले रहा है। आप खाली रस्सी जो है वो मुनव्वर सईद साहब के हाथ में दे दें, जिसने फरे रहा है उसको खुला छोड़ दें जरा। खाली रस्सी मुनव्वर साहब के हाथ में दें, मुनव्वर साहब रस्सी को खींचेंगे, फरेरा खुद खुद ऊपर जाएगा और लहरा जाएगा ऊपर जाएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद ये परचम आवाज़ है, टूटे दिलों की आस है, टूटे दिलों की आस है। जिंदा इसी परचम तले अब तक किसी की प्यास है, जिसने सहे लाखों सितम ऊंचा बड़ी मेहरबानी होगी। गमरी के वर्कर है ना, वो ज्यादा बीच में हाथ न डाले, बड़ी मेहरबानी सबके लिए। मुनव्वर साहब को पीते ने खुद ब खुद हवा में जाके ले जाएगा। कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई, वो वक्त आएगा कभी, वो वक्त आएगा कभी, हर कल्ब पे छा जाएगा अपना हुसैन। पलटेंगे फिर बहेंगे कदम, ऊंचा रहे अपना ऊंचा रहे अपना ऊंचा रहे अपना। बस बस रस्सी पहुंच गई बस। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अरे बेटी उनके घर के फोन दो जरा। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खत्म हो गया, खत्म हो गया। नियाज का इत्माम किया गया है, आप नियाज लेते हुए बार आराम से निकलेगा। अपना रसूल अल्लाह। देखो हजरत अब्बास को सलाम करना है, जो सुन रहे हैं उंगली उठाए, क्योंकि मुस्लिम इब्न अकील ने उंगली उठाकर उस कूफे के ऊपर दरवाजे पे महल पे खड़े रहकर हुसैन को सलाम किया। ये अलामत है इसकी। अब्बास को सलाम कर, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन, खुसूसन सय्यदी व मौलाई या अबुल फज़ल अब्बास। बोलो सब मिलकर या अब्बास।
العباس خصوصا يا ابو الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي يا ساداتي وموالي جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان ابن الحسن يا علي ابن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، الامان الامان الامان. مل کر بلند آواز سے 3 مرتبہ الاجال الاجال الاجال. یا خلیفۃ الرحمن شریک القرآن اجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از برائے محمد چل رہے